آج غالب کی دو غزلیں لے کر حاضر ہوا ہوں کہ تسکین کو ہم نہ روئے جو ذوق نظر ملے، حوران خلد میں تیری صورت مگر ملے۔ ہم اپنی تسلی کو نہیں روئیں گے، اپنی تسکین کے لیے ہم نہیں روئیں گے اگر میری نظر کا جو ذوق ہے، وہ ذوق نظر اگر مجھے مل جائے، جو میری نظر دیکھنا چاہتی ہے وہ اگر مل جائے تو ہم تسلی کو نہیں روئیں گے، ہم تشفی کو نہیں روئیں گے کہ تسکین کو ہم نہ روئے جو ذوق نظر ملے، حوران خلد میں تیری صورت مگر ملے۔ وہ ذوق نظر کیا ہوگا کہ جب ہم خلد میں جائیں، جب وہاں جنت میں جب ہم داخل ہوں تو وہاں جو حوران ہوں گی، جو حوریں ہوں گی، اس کی صورت اگر تمہاری صورت سے ملتی ہوگی تو پھر ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ہماری تسکین ہو گئی، ہماری تسلی ہو گئی۔ اب اور کسی تسلی یا تشفی کے لیے ہم نہیں روئیں گے، ہم نہ ڈیمانڈ کریں گے، نہ ہم اس کی شکایت کریں گے۔ اور اگلا شعر ہے کہ اپنی گلی میں مجھ کو نہ کر دفن بعد قتل، میرے پتے سے خلق کو کیوں میرے پتے سے خلق کو کیوں تیرا گھر ملے۔ اپنی گلی میں مجھ کو نہ کر دفن بعد قتل، تو مجھے قتل کر رہا ہے، اپنے محبوب سے یہ کہا جا رہا ہے تو مجھے قتل کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن میری لاش کو اپنی گلی میں دفن مت کرنا، ورنہ ہوگا یہ کہ جو مجھے ڈھونڈنے آئیں گے یا جنہیں پتہ ہوگا کہ یہ میرا مزار ہے، یہ میری قبر ہے، تو وہ اس بہانے تجھے بھی ڈھونڈ لیں گے کہ اس گلی میں تیرا گھر کون سا ہے۔ اس لیے اپنی گلی میں مجھے دفن مت کرنا، کہیں اور دفن کر دینا، ٹھیک ہے۔ اپنی گلی میں مجھ کو نہ کر دفن بعد قتل، میرے پتے سے خلق کو کیوں تیرا گھر ملے۔ خلق مینس لوگ۔ اور ساقی گیری کی شرم کرو آج ورنہ ہم ہر شب پیا ہی کرتے ہیں میں جس قدر ملے۔ ساقی گیری کی شرم کرو آج ورنہ ہم، بھئی کچھ تو تم ساقی ہو، تمہارا کام ہی پینا پلانا ہے، تو کم از کم اپنے پیشے کی کچھ تو شرم کرو۔ اتنا کم تم نے شراب دی ہے مجھے، اتنی کم شراب دی ہے کہ میرا تو کچھ ہونا ہی نہیں ہے اس میں۔ حالانکہ اس سے پہلے یہ ہوا کہ میں نے کبھی تم سے کوئی شکایت نہیں کی، جس قدر بھی میں ملی ہے میں چپ چاپ پی گیا، میں نے کبھی شکایت نہیں کی مجھے تھوڑا اور زیادہ چاہیے یا 2-4 جام اور چاہیے، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ لیکن تجھے کم از کم تو اپنے پیشے کا تو خیال کر، اس کا تو لحاظ کر، اس کا تو شرم کر۔ کہ ساقی گیری کی شرم کرو آج ورنہ ہم ہر شب پیا ہی کرتے ہیں میں جس قدر ملے۔ ہم تو ہر شب اتنی پیتے ہیں جتنی شراب مجھے ملتی ہے، لیکن کچھ تو اپنے پیشے کی شرم کیا کرو۔ اور تجھ سے تو کچھ کلام نہیں لیکن اے ندیم مینس دوست، تجھ سے تو کچھ کلام نہیں لیکن اے ندیم، میرا سلام کہیو اگر نامہ بر ملے۔ اگر تجھے نامہ بر ملے تو اسے میرا سلام کہہ دینا، اس بہانے اسے یاد دہانی ہو جائے گی اسے کہ بہت دنوں سے کوئی پیغام اس نے میرے نام نہیں لایا ہے۔ تو اگر نامہ بر، اگر خط لانے والا تجھے کہیں نظر آئے اے دوست، تو اسے میرا سلام کہہ دینا۔ یہ دراصل اپنی یاد دہانی کا ایک بہانہ ہے۔ تم کو بھی ہم دکھائیں کہ مجنوں نے کیا کیا، فرصت کشاکش غم پنہا سے گر ملے۔ مجنوں نے کیا کیا، آخر لیلا کے فراق میں اس نے کیا کیا؟ صحرا کی خاک چھانی، کہاں کہاں مارے پھرے، دیوانگی طاری ہوئی۔ تو یہ ایسی دیوانگی عشق میں غالب کہہ رہا ہے کہ ہم بھی طاری کر سکتے ہیں، بس ذرا سی ایک پرابلم ہے، وہ یہ کہ فرصت کشاکش غم پنہا، جو میرے اندر چھپا ہوا جو غم ہے، اس میں جو کشمکش جو چلتی رہتی، جو کھینچ تان چلتی رہتی، جو میرے پوشیدہ غموں میں، پنہا غم میں، اس سے اگر ذرا سی فرصت مل جائے تو میں بھی دکھاؤں کہ مجنوں نے جو کیا تھا وہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایسی کوئی بڑی بات کوئی مار کر سر نہیں کیا تھا مجنوں نے، میں بھی کر سکتا ہوں۔ تم کو بھی ہم دکھائیں کہ مجنوں نے کیا کیا، فرصت کشاکش غم پنہا سے گر ملے۔ اے ساکنان کوچ اے دلدار دیکھنا، ساکن کی جمع ساکنان، رہنے والے، کسی جگہ قیام کرنے والے۔ اے ساکنان کوچ اے دلدار دیکھنا، میرے دلدار کے کوچے میں رہنے والے لوگوں، اے ساکنان کوچ اے دلدار دیکھنا، تم کو کہیں جو غالب آشفتہ سر ملے۔ آشفتہ سر میں جو تھوڑا سا ڈھیلا ہو، پاگل ہو، دیوانہ ہو، پھرا ہوا ہو اپنی جگہ سے۔ اے ساکنان کوچ اے دلدار دیکھنا، تم کو کہیں جو غالب آشفتہ سر ملے۔ اگر غالب دیوانہ تجھے کہیں ملے تو ذرا اسے تلاش کرنا، اس پر دھیان دینا۔ یہ تھی پہلی غزل، اور غالب کی آج دوسری غزل بھی ہے کہ چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے، یہ اگر چاہیں تو پھر کیا چاہیے۔ آپ اچھوں کو، اچھی صورت والوں کو اگر آپ چاہتے ہیں، چاہنا چاہتے ہیں تو چاہیے، جتنا جی چاہے اتنا چاہیے۔
محرخوں کو اور حسین چہروں کو جتنا آپ اچھا چاہ سکتے ہو، جتنا چاہنا چاہتے ہو چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے. ہاں بات تو تب بنتی ہے اگر وہ بھی آپ کو چاہے، ایک طرفہ تو کوئی بات بنتی نہیں ہے. تو یہ اگر چاہیں تو پھر کیا چاہیے، اور اگر ایسا ہو کہ وہ بھی آپ کو چاہنے لگے تو اور کیا چاہیے زندگی، اس سے زیادہ کچھ اور نہیں چاہیے. صحبت رندہ ہے واجب، صحبت رندہ سے ہے واجب، صحبت رندہ سے واجب ہے حذر، جائے میں اپنے کو کھینچا چاہیے. صحبت رندہ سے واجب ہے حذر، حذر مینس پرہیز کرنا، ایوائڈ کرنا، کاشیس ہونا، وہاں ہوشیار رہنا ذرا. تو صحبت رندہ وہ جو پینے پلانے والے ہوتے ہیں، جو پینے والے ہوتے ہیں، بلانوش جو ہوتے ہیں، ان کی صحبت، ان لوگوں کی صحبت اگر تمہیں اٹھانی ہے تو ذرا ہوشیار رہنا. ایسا نہ ہو کہ اس کے بہکاوے میں اور اس کے رواداری میں یا اس کے نقل اس کے ساتھ دینے میں تو بھی بے حساب پینے لگے. ایسا نہیں ہے، وہاں تھوڑی سی ہوشیاری، تھوڑی سی پرہیز ضروری ہے. صحبت رندہ سے واجب ہے حذر، وہاں تھوڑی سی پرہیز، تھوڑا سا بچ کے رہنا، ڈر کے رہنا ضروری ہے. جائے میں اپنے کو کھینچا چاہیے، حالانکہ جس جگہ شراب پلائی جاتی ہے وہ جگہ تو کھینچے گی، اس میں ایک کشش ہوتی ہے، وہ رندہ کو بھی کھینچتی ہے، تمہیں بھی کھینچے گی. تو ذرا ہوشیار رہنا، ایسا نہ ہو کہ تم ان لوگوں کی سنگت میں پڑ کر کے تو بھی برباد ہو جائے. اور چاہنے کو تیرے کیا سمجھاتا دل، بارے اب اس سے بھی سمجھا چاہیے. تمہیں چاہنے کو دل نے سمجھا تھا کہ تو بچوں کا کھیل ہے، بہت آسان ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، بس چاہنا ہے تمہیں اور تو کچھ ہے نہیں. لیکن چاہنے کو تیرے کیا سمجھاتا دل نے کیا اتنا آسان سمجھا تھا؟ یہ کیا موتی چور کا لڈو ہے یہ؟ بارے اب اس سے بھی سمجھا چاہیے، اب اسی سے سمجھو کہ دل نے کیا سمجھا تھا، کتنا آسان سمجھا تھا تمہیں چاہنا. اب سمجھ میں آ رہا، اب سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ ہاں کتنا مہنگا سودا کیا ہے اس نے. اور چاک مت کر جیب بے ایام گل، کچھ ادھر کا بھی اشارہ چاہیے. جیب، چاک مت کر جیب، جیب مینس گریباں، جو جنوں کی حالت میں لوگ اپنا گریباں چاک کر لیتے ہیں. ایام گل، وہ دن جب پھول کھلے ہوئے ہوں، مطلب بہار کے دن، جب گلشن میں بہار آئی ہوئی ہو، چاروں طرف پھول کھلے ہوئے ہوں. ویسے میں جو عاشق، جو بیچارے نامراد عاشق ہوتے ہیں، جنہیں محبوب کا ساتھ نہیں مل پاتا، انہیں وہ اپنی بے بسی اور کو وہ قابو میں نہیں لا پاتے، اور وہ چاک گریباں اور چاک بسر اور چاک دامن میں وہ لگ جاتے ہیں، اپنے پاگل پر اپنی دیوانگی کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں وہ. تو چاک مت کر جیب بے ایام گل، جب ایام گل آیا تب تو وحشت سمجھ میں آتی ہے کہ وحشت طاری ہوتی ہے، لیکن بے ایام گل، ابھی پھول کھلنے کا موسم نہیں آیا ہے، ابھی خزاں کا وقت ہے. تو چاک مت کر جیب بے ایام گل، کچھ ادھر کا بھی اشارہ چاہیے، کچھ تمہارے محبوب کا بھی اشارہ چاہیے. اور اسی میں ایک اگلا کسی نے کہا ہے کہ اب کے جنوں میں فاصلہ شاید نہ کچھ رہے، دامن کے چاک اور گریباں کے چاک میں. دامن بھی چاک ہوگا اور اس قدر ہوگا کہ گریباں کے چاک سے بھی وہ مل جائے گا. تو اسی کے ویسے ہی کچھ خیال ہے کہ چاک مت کر جیب بے ایام گل، کچھ ادھر کا بھی اشارہ چاہیے. اور دوستی کا پردہ ہے بیگانگی، منہ چھپانا ہم سے چھوڑا چاہیے. اگر دوستی کو پردے میں ہی رکھنا ہے تو منہ چھپانا ضروری نہیں ہے، بس بیگانگی برت لینی ہے کہ آج یوں ملتے ہیں جیسے کبھی پہچان نہ تھی. اس طرح بیگانہ مل کر کے بھی پردہ ڈالا جا سکتا ہے دوستی پر، تو ضروری نہیں کہ منہ چھپایا جائے یا منہ چھپانا ضروری ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، بس بیگانہ بن جانا سب کے سامنے یہی کافی ہے. اور منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے. منحصر، انحصار کرنا، ڈیپینڈ کرنا، جو ڈیپینڈنٹ ہے مرنے پر، وہ یہ کہہ رہے ہیں جیسے یہ شاید اشارہ زاہد خوش کی جانب ہے کہ وہ جب باتیں بتاتے ہیں تو وہ مرنے کی بات کی، جنت کی باتیں کرتے ہیں، اور وہ سارے مزے وہاں وہ بتاتے ہیں کہ وہ جنت ملے گی اور وہاں باغات ہوں گے، حوریں ملیں گی اور سارے دنیا میں کیے گئے نیکیوں کا اجر ملے گا. تو ان کی ساری جو امیدیں ہیں وہ مرنے پر ہوں گی، وہ مرنے سے پہلے کی کوئی امید نہیں ہے، بلکہ وہ مرنے کی بعد ہے پر وہ منحصر کر رہے ہیں، ڈیپینڈ کر رہے ہیں، وہ ڈیپینڈنٹ ہے. وہ منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے. اس دنیا میں جو اسے نا امیدی جو ملی ہے وہ دیکھنے کی چیز ہے، وہ دیکھا جائے، کیونکہ وہ بیچارہ پوری امید ہے مرنے کے بعد والی زندگی کو. اور غافل ان محت تلطوں کے واسطے
چاہنے والا بھی اچھا چاہیے۔ اے غافل، اپنے دل سے کہا جا رہا ہے کہ اے غافل، اے نادان، تو جو ہر ماہطلتوں کو، جو ماہرخوں کو، جو حسینوں کو تم جو چاہتے پھرتے ہو ہر ایک کو، تو اے غافل، اسے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ غافل ان ماہطلتوں کے واسطے چاہنے والا بھی اچھا چاہیے۔ تیرے جیسا دو کوڑی کا تو نہیں چاہیے نا۔ جب اگر اچھی صورت ہے اور وہ محجبی ہے، چاند جیسے چہرے والی ہے، تو اسے چاہنے والا بھی تو اچھا چاہیے، تیرے جیسا تو نہیں چلنے والا۔ تو ذرا اس پر بھی سوچا کر۔ اور چاہتے ہیں خوب رویوں کو اسد، خوب یہ آپ کی صورت بھی دیکھا چاہیے۔ اسی پچھلے شعر کی تشریح تو کچھ ہو گئی ہے اگلے شعر میں کہ چاہتے ہیں خوب رویوں کو اسد۔ اور یہ تب کی غزل ہے غالب کی، جب وہ غالب تخلص نہیں کرتے تھے بلکہ ان کا تخلص اسد ہوا کرتا تھا۔ پہلے زمانے کی یہ بات ہے کہ چاہتے ہیں خوب رویوں کو اسد، کیا تم خوب چہرے والوں کو، خوبصورت چہرے والوں کو تم چاہتے ہو اسد؟ آپ کی صورت بھی دیکھا چاہیے، ذرا اپنی صورت بھی آئینے میں دیکھو، تب چاہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو غالب کی یہ دو غزلیں آپ کو کیسی لگی، یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں بتائیے گا، اور ہماری ویڈیو پر بنے رہیے۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔